بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر جو دوست اور مریض واٹس ایپ میں رابطہ کرتے ہیں تو ان سے میں کچھ سوال کرتا ہوں۔ ظاہر ہے ہر بندے سے سوال کرنا مریض کے بارے میں، عمر کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں وہ ایک لمبا چکر بن جاتا ہے۔ اگر پورا سوال ہم نہ کریں اور وہ جواب نہ دے تو پھر مرض کا سمجھ نہیں آتا، مرض کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا، تشخیص نہیں ہوتی صحیح طریقے سے، اور اگر یہ پوچھے ہر بندے سے تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس پر۔ تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا لوں تاکہ ہر بندہ اس ویڈیو کو دیکھ لے اور یہاں سے جو علامات، جو سوالات میں نے پوچھے تو اس کا جواب اگر مجھے وہ واٹس ایپ میں دے دے وائس میں، تو ایک بہترین طریقے سے یہ تشخیص کا عمل جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے اور ہر سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے بالوں کے حوالے سے ہے یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے وہ علامات ساری چیزیں مجھے بتانی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ عمر بتانی ہے مریض کی، دوسری بات کتنے عرصے سے اس کو بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ کتنے عرصے سے وہ میڈیکیشن کر رہا ہے، دوائی استعمال کر رہا ہے، کون کون سی دوائی اس نے استعمال کی ہے، میڈیکل کی یا ہومیو کی یا ہربل کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی 3 باتیں۔ اگلی بات آپ نے یہ بتانی ہے کہ اس کی روٹین کیا ہے، اس کا کام کاج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کا کام دوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹھنے والا ہے، آفس ورک ہے، جو بھی ہے اس کی روٹین آپ نے بتانی ہے، رات کو کس ٹائم سوتا ہے، یہ ساری روٹین یہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ مینٹل کنڈیشن، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، کیا کوئی بہت بڑا حادثہ یا سانحے سے تو وہ نہیں گزر رہا، یا اس کو کوئی ٹینشن، ڈپریشن یا اس طرح سی کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بیماری یا مسئلہ گھر پہ چل رہا ہو جس وجہ سے بندہ پریشان ہو، کیونکہ بہت ساری بیماریاں ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی بن جاتی ہیں۔ ہم ان کو فزیکل سمجھتے ہیں لیکن فزیکل سے زیادہ وہ مینٹل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، تو وہ کس مقام پہ ہوتے ہیں، جسم میں کہاں پر درد ہوتا ہے، ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، رات کے ٹائم ہوتی ہے، دن کو ہوتی ہے، چلنے پھرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کم ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مریض کی جو معدے کی حالت ہے وہ بتانی ہے کہ بھئی اس کو گیس بنتی ہے، قبض رہتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، لوز موشن ہوتی ہے، جو بھی ہے یہ آپ نے بتانا ہے، لیکن آپ نے اس طریقے سے بتانا ہے کہ علامات کے، مثلا قبض آپ کس کو کہتے ہیں، قبض اس کو کہتے ہیں کہ جب پاخانہ جو ہے نا وہ سخت ہو، ٹھیک ہے، وہ ہو نہ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 2 کنڈیشن پھر ہوتی ہے، کبھی کبھی پاخانہ انتہائی سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نکلتا بھی نہیں ہے، بہت ٹائم بعد جو ہے نا بندہ جاتا ہے، یا دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ روزانہ جاتا ہے یا دن میں 2 یا 3 بار جاتا ہے، پاخانہ اس کا نرم ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، یعنی فراغت اس کی نہیں ہوتی، وہ مکمل طور پہ فارغ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ابھی کچھ رہتا ہے، ایک یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جیسے ہی کھانا کھا لے فوراً اس کو واش روم جانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک کنڈیشن 10-15 منٹ کے اندر وہ اس کو جانا پڑتا ہے۔ اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی آپ نے ساری چیزیں بتانی ہیں۔ اگلی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سی غذائیں، کون سی خوراکیں کھانے سے مریض کو مسئلہ ہوتا ہے، اس کا جو مرض ہے وہ بڑھتا ہے، یا اس کے معدے میں گیس بنتی ہے، یا اس کے سر میں گیس بنتی ہے، یا اس کو سر پہ درد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مثلاً اس میں بڑی بڑی چیزیں میں آپ کو بتاؤں، چاول ہو گیا، انڈا ہو گیا، بڑا گوشت ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مرچ مسالے ہو گئے اور کباب وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ آپ نے بتانا کہ ان چیزوں سے اس کو کوئی الرجی تو نہیں ہے، یا ان کے کھانے سے اس کا مسئلہ تو نہیں بنتا، گیس تو معدے میں نہیں بنتی، یا اس کے مسئلے میں تو اضافہ نہیں ہوتا، یہ چیز آپ نے بالکل کلیئر کٹ بتانی ہے۔ مریض عام طور پہ کیا کھاتا رہتا ہے، یعنی اس نے زیادہ خوراک کون سی کھائی، تیزابی چیزیں تو زیادہ نہیں کہ سافٹ ڈرنک اور یہ برائلر وغیرہ اور اس طرح بیکری کا سامان تو زیادہ نہیں کھایا ہے، نہیں کھایا، یہ سارا آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے زبان کی تصویر آپ نے بھیجنی ہے۔ میں آپ کو صرف کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے زبان کی تصویر لینی ہے۔ یہاں پہ تو ظاہر ویڈیو بن رہی ہے تو صاف تصویر نہیں آئے گی، لیکن پکچر میں وہ صاف آ جاتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں اندر تک زبان نظر آ رہی ہے، لیکن آپ نے تصویر بالکل قریب سے لینی ہے کہ صرف یہ پورشن اس میں آ جائے، یہ پورشن صرف اگر زبان بھی نظر آتی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، تاکہ اگر میں پکچر کو زوم کروں تو اس میں سے کلر وغیرہ وہ ڈسٹارٹ نہ ہو، خراب نہ ہو، پتہ چل سکے، ٹھیک ہے۔ اکثر دوست تصویر بھیج دیتے ہیں وہ دیکھنے لائق نہیں، میں بولتا ہوں یہ کس طرح تصویر آپ نے بھیجی ہے، نظر کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس میں ہم علامات کیا دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بولیں کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے، زبان سے کیسے پتہ چلے گا مرض کا۔ اب میں نے کل پرسوں ایک بندے کو بولا کہ اس نے کوئی مسئلہ بتایا، میں نے کہا آپ زبان کی تصویر بھیجو، اس نے جیسے تصویر بھیجی میں نے آگے سے اس کو کہا بھائی آپ ایسا کرو، ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کراؤ اور LFT کا ٹیسٹ کراؤ، آپ کے جگر پہ جو ہے نا لیور فیٹی لیور بھی آپ کو ہے، جگر پہ چربی بھی ہے اور آپ کو ایچ پائلوری بھی ہے۔ یقین جانے اس نے ٹیسٹ کرایا تو فیٹی لیور تو اس کا نہیں تھا بالکل، لیکن وہ بھی بالکل ہائی پہ پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے، بالکل ہائی پہ پہنچ چکا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بھی آپ کا ہونے والا ہے، اور جو ایچ پائلوری تھا وہ پازیٹیو آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں کہ 100% ایکوریٹ ہو، لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، ہمیں اندازہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مریض کو کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فضول میں اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے، اس کا ویسے خرچہ ہو جائے، اور جو ہے نا اگر ضروری ٹیسٹ ہے تو اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔
اس طرح سے جو بھی مسئلہ ہے، اگر فار ایگزامپل ارک النساء یا شاٹیکا کا مسئلہ ہے تو یہ بتانا ہے کہ بھئی لیفٹ میں ہے یا رائٹ میں ہے، کتنے عرصے سے ہے، اور کس صورتحال میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ ساری کنڈیشن میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ نے بتانی ہے تاکہ ہمیں مسئلہ اور مرض اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جب مسئلہ سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ پھر علاج بھی ہو جائے گا، لیکن جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر علاج تو ظاہر ہے مشکل ہوگا نا، یا غلطی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے میں نے شیئر کی تاکہ آپ اس کو جو ہے نا دیکھیں اس ویڈیو کو، اور اس کے بعد مجھے پوری ہسٹری آپ بتائیں. اگر آپ نے واقعی میں علاج کرنا ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم.